تفسیر ابن کثیر علیہ الرحمہ کی معروف و مشہور و معروف زمانہ تفسیر، جسے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی تفسیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس کی چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ ابن کثیر کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں کہ آپ کا پورا نام جو ہے اسماعیل بن عمر بن کثیر اور لقب ہے عماد الدین۔ ابو الفدا آپ کا لقب تھا، القاب میں جو ہے عماد الدین ہے اور ابو الفدا بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کتب تفاسیر کے تعارف کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور تفسیر کا خلاصہ لے کر کے حاضر خدمت عاجز اویس بخاری ہوا ہے۔ وہ تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر علیہ الرحمہ کی معروف و مشہور و معروف زمانہ تفسیر، جسے علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کی تفسیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس کی چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ ابن کثیر کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں کہ آپ کا پورا نام جو ہے اسماعیل بن عمر بن کثیر اور لقب ہے عماد الدین۔ ابو الفدا آپ کا لقب تھا، القاب میں جو ہے عماد الدین ہے اور ابو الفدا بھی ہیں۔ آپ عالم اسلام کے بہت ہی معروف و مشہور مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقی بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، جنہوں نے کئی فیلڈز پر ایک ہی وقت میں کام کیا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے کہ 700 ہجری یا 701 سن ہجری میں آپ بصرہ کے علاقے وچ حق خریہ میں ولادت ہوئی ہے، اور کم سنی اور بچپنا وہیں پر اپنے والد ماجد کے زیر سایہ رہا، اور بڑے بھائی نے اپنی والد کی دنیا سے گزر جانے کے بعد بڑے بھائی صاحب نے آغوش میں اپنے پالا پوسا، اور مختلف علماء کرام سے آپ نے مختلف علوم اسلامیہ کو حاصل کیا۔ اور علامہ ابن کثیر علیہ الرحمۃ والرضوان کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کمال، وہ دسترس حضرت علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا ہے۔ بہت ہی معروف، جب تاریخ لکھتے ہیں تو تاریخ اپنے مقام پر وہ بہت ہی معروف ہوتی ہے، اور جب آپ کا حسب نسب یہ ہے کہ آپ جو ہے کثیر بن ذو بن زرع البصراوی ثم دمشقی کی جانب آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ اساتذہ، مشہور اساتذہ میں عیسیٰ بن البطعیم ہے، بہاؤالدین قاسم بن عساکر ہے، محمد بن زراد ہے، اور بدر الدین السویدی ہے، اور یہاں تک کہ ابن تیمیہ آپ کے اساتذہ ہے، امام ذہبی ہے، اور عماد الدین وغیرہ، یہ سارے حضرات وہ ہیں جن سے آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، وقت واحد میں امام علامہ ابن کثیر کو فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں، تاریخ میں کمال حاصل رہا ہے، اور کئی لوگ آپ کو ایک ایتھنٹک سورس مانا کرتے ہیں۔ ایتھنٹک سورس اس وجہ سے ہم اہل سنت والجماعت والے مانتے تو ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ ان کا تذکرہ ہم خصوصیت کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو ہے شاگرد ہے علامہ ابن کثیر کے، جو وہابی فکر کے جو پیداوار تھے ان کی طرف ہے۔ آخر عمر میں جو ہے آپ کی بینائی جاتی رہی، اور جمعرات کے دن شعبان کی 26 تاریخ، آج حسن اتفاق یہ کہ آج 27 تاریخ ہے، شعبان کی 23 تاریخ 770 یا 774 میں آپ کی وفات ہوئی، اور مقبرہ صوفیہ میں اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ اور اندازہ لگائیے آپ کہ علامہ ابن تیمیہ خود جب دنیا سے گزر رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے جو ہے میرے اعمال کوئی خاص نہیں ہے، مقبرۃ الصوفیہ میں، صوفیہ کے مقبرے میں دفن کرنا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر کا بھی وہی حال ہے کہ آپ نے بھی اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وصیت کی تھی کہ مجھے بھی جو ہے مقبرۃ الصوفیہ میں دفن کر دینا۔ اب جو حضرات اکثر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سنی حضرات درگاہوں پر فاتحوں میں وغیرہ میں وقت گزارتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک دفن کو بڑی عظمت سمجھتے ہیں، اب جا کر کے وہ انہی سے پوچھ لیں کہ کیا ان کا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، وہ خود حضرات کا اپنے آپ کے سامنے ہے۔
آپ نے تفسیر میں، سیرت میں، حدیث میں، تاریخ میں اور قصص میں بلند پایا تصانیف چھوڑی ہے، اور جس میں کہ چند آپ کے سامنے پیش کروں. تفسیر القرآن العظیم، جس کے بارے میں ہم جو ہے گفتگو کریں گے. اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ علامہ ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس طرز کی تفسیر کسی اور نے نہیں لکھی. یہ تفسیر بالراویہ میں سب سے زیادہ مفید مانی جاتی ہے، تفسیر بالراویہ روایت کے اعتبار سے. نمبر 2، البدایہ والنہایہ، فن تاریخ میں آپ کی سب سے بیش بہا تصنیف اور ایتھینٹک ایک انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے. التکمیل فی معرفت الثقافہ والضعفاء، اور الہدی والسنن فی احادیث المسانید والسنن، یہ علم حدیث پر ہے. طبقات الشافعیہ، شافعی فقہا کا تذکرہ. مناقب الشافعی، امام شافعی کے حالات. تخریج احادیث ادلۃ التنبیہ، پھر اس کے بعد تخریج احادیث مختصر ابن حاجب اور مختلف لوگوں کے. شرح صحیح بخاری، احکام الکبیر، اختصار علوم الحدیث، مسند الشیخین، الفصول فی اختصاری سیرت الرسول، السیرت النبویہ، یہ بہت طویل آپ کی کتاب ہے. کتاب المقدمات، مختصر کتاب المدخل للبیہقی. بہرحال مسند امام احمد بن حنبل کو بھی حرف پر انہوں نے مرتب کیا تھا. اس کے ساتھ طبرانی، موجم، ابو یعلا کی مسانید سے بھی زائد روایتوں کو آپ نے جمع کر کے جمع فرمایا ہے. الفصول فی اختصاری سیرت الرسول. یہ چند چیزیں تھیں جو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی زندگی میں کتابوں کی شکل میں ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں. اب آئیے میں تفسیر کی طرف تھوڑا سا بڑھتا ہوں. اور علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی ترتیب اور تشکیل میں سینکڑوں کتب سے استفادہ کیا ہے، اور بے شمار علماء کے اقوال وہ آرا کو آپ نے اپنی تصنیف کی زینت بنائی ہے. اور آپ اور دیکھیں، آپ اگر آپ غور کرتے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی تفسیر میں تفصیل بہت ملتی ہے. ابن کثیر کی تفصیل کے ساتھ ہر واقعے پر، ہر دلائل کو، روایات کو آپ ذکر کرتے ہیں. جیسے تفاسیر میں قرطبی ہے، رازی ہے، ابن عطیہ ہے، مسلم الاصفہانی ہے، واحدی، زمخشری، وکی، ان لوگوں کا زیادہ تذکرہ. اور علوم القرآن میں پھر تفسیر میں تفسیر اصول ملتا ہے. کتب احادیث میں سیاستہ، ابن حبان، ابن خزیمہ، موطأ مالک، مستدرک حاکم، سنن دارقطنی، مسند شافعی، دارمی وغیرہ وغیرہ کتب احادیث کی بھرمار ملے گی آپ کو. اگر تاریخ اٹھا لیں، تراجم میں التاریخ الکبیر امام بخاری، مشکل الحدیث امام طحاوی، الجرح والتعدیل ابن حاتم، الاستیعاب ابن بر، ابن عبد البر، الموضوعات ابن جوزی. اور تاریخ میں ابن اسحاق ہے، ابن ہشام ہے، مغازی ہے، دلائل النبوہ ہے، بیہقی ہے، اور آپ کے مولد السراج المنیر ہے، تنویر ہے، وغیرہ وغیرہ ملیں گے. تو لہٰذا انہوں نے ان مصادر کے علاوہ آپ نے مختلف کتابوں سے، میں آپ کو چند بتایا ہوں جو علامہ کثیر نے اس میں استفادہ کرتے ہوئے جمع کیا ہے. اب آئیے کہ آپ کے اصول کیا تھے. پہلا اصول آپ کا یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین. یہ آپ کے مرکزی اور بنیادی اصول ہیں جو آپ نے تفسیر میں آپ کو نظر آتے ہیں. امام صاحب سلیس اور مختصر عبارات میں آیات کی تفسیر کرتے ہیں. ایک آیت کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کئی قرآنی آیات یکے بعد دیگرے پیش کرتے ہیں. یہ آیت کی تفسیر، یہ آیت کی تفسیر، یہ، اور پھر احادیث، پھر صحابہ کے اقوال، پھر تابعین کے اقوال. جیسے آپ کو ایک مثال میں دوں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ آیتًا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ. سورہ مومنون میں ہے کہ تفسیر میں مختلف اور متعدد روایات کو نقل کیا کرنے کے بعد اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ مفہوم کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں یہ مفہوم زیادہ واضح اور ظاہر ہے اس لیے کہ دوسری آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر کرتے ہیں، اور یہی سب سے عمدہ طریقہ تفسیر ہے. اس کے بعد صحیح احادیث کے بعد آثار کا نمبر آتا ہے. نقد و جرح میں ابن کثیر ایک بہت بلند پایا محدث بھی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تفسیر میں جا بجا احادیث کو اور اس پر نہایت احتیاط کے ساتھ حدیثوں کا انتخاب فرماتے ہیں. دوران بحث جرح و تعدیل کے اصول بھی کبھی کبھی ذکر کر دیتے ہیں. کوئی اگر حدیث ضعیف نظر آتی ہے تو اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. جیسے میں دیکھ رہا تھا تو یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کے بارے میں ابن عمر سے روایت ہے. سجل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب کا نام تھا.
اس پر تنقید کرتے ہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ منکر روایات ہے اور قطعاً صحیح نہیں ہے۔ ابن عباس سے بھی جو روایات بیان کی جاتی ہے وہ ابو داؤد میں ہونے کے باوجود وہ آپ اس کو غلط فرماتے ہیں۔ حفاظ کی ایک جماعت نے ان کی وضعیت پر ایک مستقل رسالہ تحریر کیا ہے۔ آپ قرآن کریم میں مختلف یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کی تفسیر میں جو ہے سالم بن ابی حفصہ کو متروک اور ان کے شیخ عطیہ کو آپ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایسے بے شمار مقامات ملے گا جہاں پر آپ نے جرح و تعدیل کو مضبوطی کے ساتھ سامنے رکھا ہے کہ اب اور جب بات آئی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا کے تحت آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے بدر کے روز 3 قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، عقبہ بن ابی معیط، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث۔ سعید بن جبیر نے ایک روایت میں طعیمہ کی بجائے مطعم بن عدی کا ذکر کیا، یہ بات غلط ہے کیونکہ مطعم بن عدی تو بدر کے روز زندہ ہی نہیں تھا، اس لیے اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان مقتولین میں سے کسی کا سوال کرتا تو میں اس کو وہ قیدی دے دیتا تھا۔ تو بہرحال آپ جہاں حدیث خلاف آئے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شان نزول، کسی آیت کے ذکر کرنے میں آپ شان نزول کو سامنے رکھا کرتے اور شان نزول کے تحت اس کا تذکرہ فرماتے تھے، جیسے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہ کی سے روایت ہے کہ عرب یہودیوں میں حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب دونوں مسلمانوں کے شدید ترین حاسد تھے اور وہ لوگوں کو سلام سے روکتے تھے، جب تک ان کا بس چلتا وہ مسلمانوں کو سلام سے روکنے کی کوشش کرتے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ تو معزز سامعین کرام، سورہ اخلاص کے شان نزول اس طرح بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان فرمائیں اور اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ تو معزز سامعین کرام، اچھا اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں جہاں فقہی مسائل آتے ہیں وہاں فقہی مسائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا قد نرى تقلب وجهك في السماء کے تحت لکھتے ہیں مالکیہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ نمازی حالت نماز میں اپنی نظریں اپنے سامنے رکھے، نہ کہ سجدے کی جگہ، جبکہ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے اور نہ کہ سجدے کی جگہ، اس لیے کہ آیت کے لفظ ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کی طرف منہ کرو، اور اگر وہ سجدے کی جگہ نظر جمانا چاہے گا تو اسے قدرے جھکنا پڑے گا، اور یہ جھکنا مکمل قیام کے منافی ہے۔ بعض مالکیہ کا یہ قول بھی ہے کہ قیام کی حالت میں اپنے سینے پر نظر رکھے۔ قاضی شریک نے کہتے ہیں کہ نمازی قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، جیسے کہ علماء کا جمہور قول یہی ہے، اس لیے اس میں پورا خشوع اور خضوع بھی ہے۔ اس مضمون کی ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کی جگہ نظر رکھیں اور سجدے کے وقت ناک کی جگہ اور قاعدے کی حالت میں اپنی آغوش کی طرف۔ یعنی آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر فقہی مسائل آئیں گے وہاں پر علامہ ابن کثیر فقہی مسائل کو بیان کریں گے۔ روایت اور اقوال اگر مختلف ہوتے ہیں تو ان کو پھر تطبیق فرماتے ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر کے ذکر کرتے ہیں۔ قرآنی آیات کا جو تعلق اور ربط ہے، یعنی پہلی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے، تو لہٰذا علامہ ابن کثیر کی تفسیر میں ہمیں وہ بھی ملتا ہے۔ اور حروف مقطعات پر تفصیلی بحث کرتے ہیں کہ جیسا کہ کوئی لوگوں کا اعتراض ہوتے ہیں، ان لوگوں کا اعتراض بھی کہ بھئی جب یہ معلوم نہیں ہے تو پھر ہم کیسا ایمان لائیں، کیسا مانیں، تو آپ نے جو ہے ایک قول نہیں پیش کیا، علماء کرام کے مختلف اقوال کو آپ نے جمع فرمایا۔ فضائل السور و آیات کی صورتوں کی جو فضائل ہیں ان فضائل کا بھی خصوصیت کے ساتھ آپ تذکرہ فرماتے ہیں۔ اشعار، بے شمار مقامات پر اشعار کے ذریعے سے اپنی بات کو مضبوط کرتے ہیں اور لغت عرب سے استدلال کیا کرتے ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے، عرب کے لوگوں میں فلاں نے یہ کہا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ابن کثیر کی حوالے سے اکثر جمہور علماء اہل سنت کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آیت کریمہ ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کے تحت ابن کثیر قضا روزوں کے مسئلے پر جمہور کا یہ مسلک اختیار کرتے ہیں کہ قضا روزے پے در پہ رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مرضی پر منحصر ہے کہ ایسے روزے الگ الگ دونوں دنوں میں رکھے جا سکتے ہیں۔ تو چونکہ بعض اقوال یہ ہے کہ پے در پے رکھے، آپ جو ہے جمہور کے ساتھ رہا کرتے ہیں، جماعت اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ عقائد ہوتے ہیں ان عقائد کے ساتھ آپ رہا کرتے ہیں، علم القراءت اور لغوی تحقیق کرتے ہیں۔
کہیں پر خیرت کا الفاظ اور کلام مختلف ہے تو اس کا تذکرہ بھی ہوگا، اور کہیں پر لنگوسٹک پرابلم ایشو ہے تو اس کو وہ بھی واضح کریں گے۔ ناسخ و منسوخ یعنی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سا حکم منسوخ ہوا ہے، کون سا حکم ناقص ہے، کون سا ناسخ کون سا منسوخ، اس کا بھی تذکرہ آپ کو ملے گا، اور کون سی آیت سے کون سی آیت منسوخ ہو رہی، جیسے مثال کے طور پر ایک والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ جب تمہارے شوہر مر جائیں تو خواتین کو چاہیے کہ وہ مکمل 2 سال تک الی الحول، یعنی 1 سال تک گھر میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، ان کو نکال نہیں سکتے۔ تو یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 240۔ آپ فرماتے ہیں یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے یہ آیت، اس کا ناسخ کیا ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جو 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے، یہ آیت نمبر 234 ہے کی سورہ بقرہ کی۔ تو پہلے والی آیت کینسل ہوئی ہے بعد والی آیت سے، تو ایسے آپ تذکرہ فرما دیتے یہ آیت کا یہ آیت سے کینسل، یہ آیت کا یہ آیت سے کینسل، تو پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو جایا کرتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کسی ایک آیت کی تفسیر میں جامع بحث اور تبصرے کے بعد اس کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں اور اخذ کر کے نتائج سامنے رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی ذکر کیا کہ کوئی اگر مریض ہے یا مسافر ہے، اس کے بارے میں سارا کچھ خلاصہ لب لباب کہہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ خلاصہ کلام ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کی چند اور خصوصیات میں یہ ہے کہ اسرائیلیات یعنی اسرائیلی روایات کو لینا، اسرائیلی خرافات کثرت سے نقل کی گئی ہے ہمارے کئی تفاسیر میں۔ ایسی روایت کے بارے میں ابن کثیر اپنا نقطہ نظر خود اپنی اس میں لکھتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ تفسیر میں اسرائیلی روایات سے پرہیز کیا جائے، اس میں پڑھنا وقت کا ضیاع ہے۔ اس قسم کی اکثر روایتوں میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس امت کے ائمہ فن اور ناقدین حدیث کی طرح اہل کتاب نے اپنے علماء اور ناقدین کے احوال کو محفوظ نہیں رکھا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ کی تفسیر پوری اسرائیلیات سے خالی ہے، اس کی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اسرائیلی واقعات محض استشہاد کے طور پر بیان کرتے ہیں، جس پر اجمالاً اور بعض وقت جو ہے تفصیلاً ہمیں تذکرہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا اور جو قصے مشہور ہے حضرت ابراہیم کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی اپنی والدہ نے انہیں غار میں رکھا وغیرہ، جہاں سے وہ مدتوں بعد نکلے وغیرہ، آپ تفصیلی ان واقعات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اور کہیں پر اگر اس کو لگتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی چیز بے ادبی کی ہے، سوء ادبی ہے، تو اس کا بھی وہیں پر رد فرمایا کرتے۔ اور غیر ضروری مسائل میں پڑھنا کرنا یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ کتب تفسیر کی خامی یہ بھی ہوتے ہیں، غیر ضروری وہ بے سود باتوں کی تحقیق میں بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے، جبکہ علامہ ابن کثیر نے ایسے مسائل کی طرف نہ گئے اور نہ جو ہے اس کو پسند کیا ہے۔ جیسے فخذ 4 من الطیر، یعنی 4 پرندے حضرت ابراہیم نے لے۔ اب ان 4 پرندوں کے خود لکھتے ہیں ان 4 پرندوں کی تخصیص میں مفسرین کا اختلاف ہے، حالانکہ ان کی تعین بے سود ہے، غیر ضروری ہے، اور اگر یہ ہم اہم بات ہوتی تو قرآن ضرور اس کو ذکر کر دیتا۔ علامہ ابن کثیر کی تفسیر بہت ہی معلومات خیز ہے، اور کوئی چیزوں کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے، کوئی ایک بات تذکرہ کر دیے تو دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ کہیں پر دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے تو دعائیں وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں جو احادیث میں آئی ہے۔ قصص و احکام کے اسرار، آپ قصص النبی خود لکھا ہے، تو لہٰذا اس کو اہتمام کے ساتھ آپ اس کا بھی انبیاء کے واقعات کا تذکرہ فرمایا کرتے۔ اور کسی آیت کی تفسیر کرتے وقت اگر ضرورت پڑے تو آپ جو ہے مراجع اور مصادر بھی لکھ دیتے ہیں، یعنی فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مورخین اور اصحاب نظر اس تفسیر کو بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ امام سیوطی نے کہا ہے کہ اس طرز کی تفسیر اب تک نہیں چھپی، اور البدر الطالع کے صاحب نے فرمایا کہ ابن کثیر نے اس میں بہت سا مواد جمع کر دیا ہے، انہوں نے مختلف مسالک مذاہب کا نقطہ نظر بھی ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ لہذا مختلف لوگوں نے، کسی نے کہا انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا تفسیر ابن کثیر، فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر بنیادی لحاظ سے فقہ اللغہ کی کتاب ہے، اور یہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے اولین کتب شمار ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ان تمام علوم و شرائط پر حاوی ہے جس کا جاننا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے نہایت ہی تحقیق اور دقت نظری سے تفسیر قرآن کریم کو مرتب کیا ہے، جو قیمتی معلومات، گراں بہا تفاسیری ورثہ ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا طویل ہے یہ تفسیر، مگر جو ہے اہل نظر جب پڑھنے لگیں گے تو آپ جو ہے اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا علامہ ابن کثیر کی تفسیر قرآن الکریم
جو اس کا تذکرہ اور تبصرہ آپ اور ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، یہ ہمیں چاہیے کہ اہل علم حضرات تو اپنے مطالعے میں رکھے ہی، کیونکہ اس میں بہت سارے تفسیری نکات وغیرہ آسانی کے ساتھ ہمیں ملا کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔